جا رہی ہے جنت کی شاہزادی، سسرال جا رہی ہے، چاروں طرف فضا میں خوشبو سی آ رہی ہے۔ یہ قصیدہ ہے یا سہرا ہے یا شہزادی کی شان میں ہے یا مولا کی شان میں ہے، یہ حضرت انیس کا ہے۔ میں ایسا ہی ڈاؤن لوڈ کر کے یعنی اس کو طرز لگا کے اپنی پڑھ رہا ہوں، امید ہے کہ پسند کریں گے آپ۔ جنت کی شاہزادی، سسرال جا رہی ہے، چاروں طرف فضا میں خوشبو سی آ رہی ہے۔ ہاتھوں میں حلتا کا کنگنا بندھا ہوا ہے، ماتھے پہ کل کفا کا جھومر سجا ہوا ہے، چہرے پہ لافتہ کا غازہ ملا ہوا ہے، چہرے پہ لافتہ کا غازہ ملا ہوا ہے، پائل سے انما کی جھنکار آ رہی ہے، جنت کی شاہزادی، سسرال جا رہی ہے۔ جھلمل ہوئے ستارے والنجم کے عبا میں، جالے سے غربتوں کی چاروں طرف قبا ہے، کونوں مکہ کا فاتح پیوند ہے ردا میں، کونوں مکہ کا فاتح پیوند ہے ردا میں، چکی تلاوتوں کی لے گنگنا رہی ہے، چکی تلاوتوں کی لے گنگنا رہی ہے، جنت کی شاہزادی، سسرال سسرال جا رہی ہے، جنت کے پھول آئے توبہ کیا ڈالی، کانوں میں جھلملاتی شرم و حیا
کی بالی معراج اس میں ملی ہے، نت کیوں نہ ہو ہلالی معراج میں ملی ہے، معراج میں ملی ہے، نت کیوں نہ ہو ہلالی، غزلی صداقتوں کی گردن میں بھا رہی ہے، جنت کی شہزادی سسرال جا رہی ہے، دو پھول عظمتوں کے گلشن میں کھل رہے ہیں، دو پھول عظمتوں کے گلشن میں کھل رہے ہیں، الحمد اور کوثر دو سورے مل رہے ہیں، بحر ازل سے ہی مدسل ہی رہے ہیں، قدرت بھی اس ملن پر خود مسکرا رہی ہے، جنت کی شہزادی سسرال جا رہی ہے، الفجر آ کے صدقہ رخسار کا اتارے، واللیل آ کے گیسو شام و سحر سوارے، والشمس والقمر کے کانوں میں گوشوارے، والشمس والقمر کے کانوں میں گوشوارے، واتین کے دھارے سندل لگا رہے ہیں، واتین کے دھارے سندل لگا رہے ہیں، فقر جہاں دلہن ہے، شاہ زماں ہے دولہا، فقر جہاں ہے دلہن شاہ زماں ہے دولہا، عظمت زباں دلہن ہے، خراسقن ہے دولہا، خیر النساء دلہن ہے، خیبر کشا دلہا ہے، خیر النساء دلہن ہے، خیبر کشا ہے دولہا، تطہیر آیتوں کی ڈولی سجا رہی ہے، تطہیر آیتوں کی ڈولی سجا رہی ہے، جنت کی شہزادی
ससुराल जा रही है। दो फूल अज़मतों के गुलशन में खिल रहे हैं। अलहम्द और कौसर दो सूरे मिल रहे हैं। बहरे अज़ल से ही मुतदिल ही रहे। बहरे अज़ल से ही मुतसल ही रहे हैं। खुदरत भी इस मिलन पर खुद मुस्कुरा रही है। जन्नत की शाहज़ादी ससुराल जा रही है। अल-फज्र आके सदका रुखसार का उतारे। वल्लैल आके गेसू शामो सहर संवारे। वलशम्स वो खमर के कानों में गोशवारे। वलशम्स वल कमर के कानों में गोशवारे। वातीन के धारे संदल लगा रहे हैं। जन्नत की शाहज़ादी ससुराल जा रही है। चारों तरफ फ़ज़ा में खुशबू सी आ रही है। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक साथी आज़मी साहब का कथा है और सिब्त जाफ़र साहब के कुछ कलाम के इशारे हैं कि मुफलिस हूँ तो क्या माया एहसास तो है। मुफलिस हूँ तो क्या माया एहसास तो है। हुब्बे शह दिलगीर मेरे पास तो है। हुब्बे शह दिलगीर मेरे पास तो है। और पैरों में है जंजीरे गमे ज़ीस तो क्या। पैरों में है जंजीरे गमे ज़ीस तो क्या। सर पे अलमे हज़रत अब्बास तो है। सर पे अलमे हज़रत अब्बास तो है। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सब तो जाफ़र साहब के कलाम के कुछ इशारे हैं। पंजतन से वाबस्ता उल्फतों का क्या कहना। पंजतन से वाबस्ता उल्फतों का क्या कहना। उनके दुश्मनों के लिए नफ़रतों का क्या कहना। उनके दुश्मनों के लिए नफ़रतों का क्या कहना। आल की मवद्दत ही अज्र है रिसालत का। आल की मवद्दत ही अज्र है रिसालत का। सरवरे दो आलम से कुर्बतों का क्या कहना। सरवरे दो आलम से कुर्बतों का क्या कहना।
معدن رسالت ہیں، مصدر امامت ہیں، معدن رسالت ہیں، مصدر امامت ہیں، فاطمہ سے وابستہ عظمتوں کا کیا کہنا، فاطمہ سے وابستہ عظمتوں کا کیا کہنا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ باپ سرور عالم سید عرب شوہر، باپ سرور عالم سید عرب شوہر، فاطمہ کی سرداری نسبتوں کا کیا کہنا، فاطمہ کی سرداری نسبتوں کا کیا کہنا، جن کی شان میں آیا انما یرید اللہ، جن کی شان میں آیا انما یرید اللہ، ان ذوات اقدس کی عظمتوں کا کیا کہنا، ان ذوات اقدس کی عظمتوں کا کیا کہنا، پنجتن کو دیکھا تو کہہ اٹھے نصارا بھی، پنجتن کو دیکھا تو کہہ اٹھے نصارا بھی، مصحف الہی کی صورتوں کا کیا کہنا، مصحف الہی کی صورتوں کا کیا کہنا، در بدر کے ٹھکرائے ان سے فیض پاتے ہیں، در بدر کے ٹھکرائے ان سے فیض پاتے ہیں، منہدم شکستہ سی تربتوں کا کیا کہنا، منہدم شکستہ سی تربتوں کا کیا کہنا، خوش نوائیاں تیری صفت جعفر خوشگو، خوش نوائیاں تیری صفت جعفر خوشگو، منقبت کا صدقہ ہے شہرتوں کا کیا کہنا، ان کے دشمنوں کے لیے نفرتوں کا کیا کہنا، درود بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد عجل فرجہم، صلی علی محسن نقوی شہید کا ایک کلام ہے، عنوان ہے ملکہ عصمت۔ جہان انسانیت میں احد کا مقدس خیال زہرا، شرف میں عظمت ادا امامت جمی نبوت جمال زہرا، ہو جس پہ نازاں دل مصور وہ نقش حسن کمال زہرا، خدائے بے مثل کی خدائی میں تعبد بے مثال زہرا، خدائے بے مثل کی خدائی میں تعبد
بے مثال زہرا، اسی کے نقشے قدم کی برکت نے ماہ انجم کو نور بخشا، اسی کے نقشے قدم کی برکت نے ماہ انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوہ کوہ طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا خدا نے اس کو ضرور بخشا، یہ روح عقل و شعور بھی ہے، اس سے بڑی بات شاعر کیا کہہ سکتا ہے، یہ روح عقل و شعور بھی ہے، دل و فروع اصول بھی ہے، یہ روح عقل و شعور بھی ہے، دل فروع اصول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہیں خود بہاریں، یہ وہ کلی ہے جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہیں خود بہاریں، یہ وہ ستارہ ہے جس سے روشن ہے آسمانوں کی رہ گزاریں، یہ وہ ستارہ ہے جس سے روشن ہے آسمانوں کی رہ گزاریں، یہ وہ سحر ہے جس کی کرنیں بھی ہیں امامت کی آبشاریں، یہ وہ گہر ہے جس کا صدقہ فلک سے آ کے ملک اتاریں، یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں رواں دواں ہوئی ہے، یہ وہ ندی ہے جو آدمی کی مملکت میں رواں دواں ہوئی ہے، یہ وہ شجر ہے جس کی چھاؤں میں خود شرافت جمع ہوئی ہے، یہ وہ شجر ہے جس کی چھاؤں میں خود شرافت جہاں جمع ہوئی ہے، حیا کی دیوی وفا کی حیات حجاب کی سلسبیل زہرا۔ صلوات پڑھ لیجیے، صلی علی محمد وعلی محمد۔ حیا کی دیوی وفا کی آیات حیات کی سلسبیل زہرا، کہیں یہ معصومیت کا ساحل، کہیں یہ شرافت کی جھیل زہرا، جہاں موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ اس شعر پہ غور کیجئے گا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر کے ہٹ کے، حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہیں، حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہے، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہے، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ یا علی علی یا علی مدد حق ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قصہ میں آئی تو پنجتن کی شرف کی پہچان بن گئی، نساء میں بیٹھی تربیت گائے دین و ایمان بن گئی، سمٹ کے دیکھا تو بیق نقطے کی زیر کی شان بن گئی، بگڑ کے سوچا تو فاطمہ خود تمام قرآن بن گئی، جہاں میں رمز شعور وحدت کی عارفہ ہے زہرا، امی ہے زہرا، مباہلوں کی صفوں میں دیکھو دی کی فتح مبی ہے زہرا، مباہلوں کی صفوں میں دیکھو دی کی فتح مبی ہے زہرا، نبی کے دین تیرے کشت ویراں پہ، نبی کے دین تیرے کشت ویراں پہ مثل ابر کرم ہے زہرا، نبی کے دین تیرے کشت ویراں پہ مثل ابر کرم ہے زہرا، مزاج آدم تیری زمین پہ بصورت ایک آسماں ہے زہرا، علی کے گھر سے خدا کے گھر تک شعور کی ایک کہکشاں ہے زہرا، علی کے گھر سے خدا کے گھر تک شعور کی ایک کہکشاں ہے زہرا، بطول و مریت میں کیسی نسبت، کہاں ہے مریم کہاں ہے زہرا، اسی کے بچے ہنر سکھاتے ہیں دہر کو کیمیا گری کا، اسی نے اپنے گداگروں کو مزاج بخشا افسری کا، اسی کا گھر مخزن ہدایت یہی ہے محور پیغمبری کا، اسی کے نقشے قدم کی مٹی سے راز ملتا ہے بو زری کا، اسی کی خوشبو کا نام ہے جنت، اسی کی خوشبو کا نام ہے جنت، گنگناتی ہوئی ہوا سے پوچھو جناب زہرا کے مرتبے کو، نصیریوں کے خدا سے پوچھو جناب اسی کی خوشبو، یا علی اسی کی خوشبو کا نام ہے جنت، گنگناتی ہوئی ہوا سے پوچھو، اسی کی خوشبو کا نام بے شک اسی کی خوشبو کا نام ہے جنت، گنگناتی ہوئی ہوا سے پوچھو جناب زہرا کے مرتبے کے، نصیریوں کے خدا سے پوچھو، بہشت کیا ہے تیری مودت کے بیر ذرے کی بے قرانی ہے،
بحیث کیا ہے تیری مودت کی بحر زرعی کی بے قرانی ہے، یہ عرش کیا ہے زمین پہ آنے سے بیشتر تیری راجدھانی ہے، شعور کیا ہے تعارف تیرا، یہ دین کیا تیری کہانی ہے، عذاب کیا ہے غضب تیرا، ثواب کیا تیری مہربانی، یہ کہکشاں رہ گزر ہے، یہ آسماں صاحبہ ہے تیرا، فلک پہ تاروں کی بھیڑ کیا ہے، رواں دواں کارواں ہے تیرا، تو ایسا نقطہ ہے کہ جس کے دامن میں حق کی مرضی سمٹ رہی ہے، تو ایسے نقطہ ہے کہ جس کے دامن میں حق کی مرضی سمٹ رہی ہے، تیری مشیت پہ ہر ایک لہجہ نقاب ہستی الٹ رہی ہے، انہی کی معرفت سب کچھ ہے، تیری مشیت پہ ہر ایک لہجہ نقاب ہستی الٹ رہی ہے جس قیامت کا نام بخشش تیری رضا سے لپٹ رہی ہے جس قیامت کا نام، تو ایسا نقطہ ہے کہ جس کے دامن میں حق کی مرضی سمٹ رہی ہے، تیری مشیت پہ ہر ایک لہجہ نقاب ہستی الٹ رہی ہے جس قیامت کا نام بخشش تیری رضا سے لپٹ رہی ہے، یہ سانس لیتی ہے ساری دنیا کہ تیری خیرات بٹ رہی ہے، یہ سانس لیتی ہے ساری دنیا کہ تیری خیرات بٹ رہی ہے، تیری ادا کے سبھی سلیقے میرے حشر دل حشر خیز میں ہیں، سبھی ہواؤں پہ راج ہے تیرا، سبھی سمندر جہیز میں ہے، لکھا ہے میں نے جو قصیدہ نہیں ہے کوئی کمال میرا، لکھا ہے میں نے جو قصیدہ نہیں ہے کوئی کمال میرا، یہ سب کرم ہے تیری نظر کا قلم تو ورنہ نڈھال میرا، درے پیمبر پہ دے کے دستخط، تیرے پیمبر پہ دے کے دستک، پلٹ پڑا پھر خیال میرا، زمانے بھر کے مورخوں سے ہے احتجاجاً سوال میرا، بتاؤ امت کا ظلم اپنی بیٹی کے ساتھ کیوں ہے، بتاؤ جناب زہرا کا ایک پہلو پہ ہاتھ کیوں ہے، آواز بلند صلوات اللہم محمد مومنین، آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیں، ہماری محفل میں 2 شاعر اور ہیں یہاں کے، ہمارے جناب علی مظہر صاحب اور سامین بھائی، تو پہلے ان لوگوں سے ہم لوگ ان کے کلام سنتے ہیں، پھر بعد میں ہمارے مہمان شاعر خصوص پروفیسر عین الحسن صاحب یہاں پر آ چکے ہیں، تو ان 2 شاعروں کے بعد ان کا کلام ہوگا انشاءاللہ۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ صحیح خیریت بارے دیگر نعرہ صلوات۔ چند اشعار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مل کے ایک بلند آواز میں صلوات پڑھی ہے۔ خدا ہے علی کا، خدائے علی کی، خدا ہے علی کا، خدا ہے علی کا، خدائی علی کی، یہ اسلام کیا ہے کمائی علی کی، یہ اسلام کیا ہے۔ مطلب ثانی دیکھیے، بھائی ہوئی جس گھڑی قط خدائی علی کی، توجہ کا طالب ہوں، ہوئی جس گھڑی قط خدائی علی کی، بھائی ولایت ہوئی منہ دکھائی علی کی، ولایت ہوئی
जिस घड़ी कत खदाई अली की विलायत हुई मुँह दिखाई अली की। आज ये क़िबला शेर देखिए जाफर भाई। भाई खिलाफत जिसे चाहे दे दे मुसलमान। मतलब भाई खिलाफत जिसे चाहे दे दे मुसलमान। भाई चुका दे मगर पाई पाई अली की चुका दे मगर। जिसे दे दे खिलाफत की कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई खिलाफत जिसे चाहे दे दे मुसलमान। चुका दे मगर पाई पाई अली की चुका दे मगर। क़िबला देखिएगा शेर। लास्ट टाइम की भी वाह वाह आप पे उधार है, आपने फिर भी वाह वाह नहीं की थी। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद। भाई उड़ा दी खुदा ने रिज़ाओं की चादर। उड़ा दी खुदा रिज़ाओं की चादर। भाई पसंद आई तूनी सुलाई अली की पसंद आई तूनी। जहां तक मोमिनी ने शेर पे दाद चाहूंगा कि भाई नजर लग न जाए कहीं या इलाही। नजर लग न जाए कहीं या इलाही। भाई वो खैबर कदर और कलाई अली की वो खैबर कदर और भाई नजर लग न जाए कहीं या इलाही। वो खैबर कदर और कलाई अली की वो खैबर कदर। भाई बुतों ने न फिर उस तरफ मुड़ के देखा। बुतों ने न फिर उस तरफ मुड़ के देखा। भाई इस अंदाज की थी सफाई अली की इस अंदाज की थी। भाई घरों तर इबादते आलम पे ठहरी।
عبادات عالم سے ٹھہری بھئی وہ خندق میں تیغ آزمائے علی کی، وہ خندق میں تیغ اور یہ خاص طور پہ ان منقبت خانوں کے لیے اور شعراء حضرات کے لیے جو مدح اہل بیت میں شعر کہتے ہیں اور منقبت پڑھتے ہیں، توجہ کو تعلیم قبلہ۔ بھئی فرشتوں نے پوچھا کیا عمر بھر کیا، مدر بھائی، بھئی فرشتوں نے پوچھا کیا عمر بھر کیا، بھئی کہا میں نے مدحت سرائی علی کی، کہا میں نے مدحت سرائی علی کی، خدا ہے علی کا۔ بھئی اٹھا شور صلی اللہ ہر طرف سے، بھئی اٹھا شور صلی اللہ ہر طرف سے، بھئی نئی منقبت جب سنائی علی کی، نئی منقبت جب، یہ مقطع بطور خاص شہاب کاظمی صاحب کا کلام ہے، یہ نیو جرسی میں مقیم ہے، آپ لوگ سب واقف ہیں ان سے۔ بھئی شہاب اس میں تم ہی اکیلے نہیں ہو، شہاب اس میں تم ہی اکیلے نہیں ہو، بھئی ستاروں نے کی جبہا سائی علی کی، ستاروں نے کی جبہا سائی علی کی، خدا ہے علی کا، خدائی علی کی، یہ اسلام کیا ہے کمائی علی کی، خدا ہے علی کا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات۔ سامعین بھائی اپنے منفرد انداز میں کلام سنا رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ایک تازہ منقبت ہے مرزا غالب کی زمین میں اور حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، کہ حشرات کے مانند یہ انسان تیرے آگے، حشرات کے مانند یہ انسان تیرے آگے، دریا کی ترائی میں ہے شاداں تیرے آگے، دریا کی ترائی میں ہیں
شاداں تیرے آگے تو فاتح خیبر سے اسد کا جو خلف ہے، تو فاتح خیبر سے اسد کا جو خلف ہے، بازیچے اطفال ہے میدان تیرے آگے، بازیچے اطفال ہے میدان تیرے آگے، کس طرح نبھائے ہیں غلامی کے فرائض، کس طرح نبھائے ہیں غلامی کے فرائض، شبیر کا ہر حکم ہے قرآن تیرے آگے، شبیر کا ہر حکم ہے، کس طرح نبھائے ہیں غلامی کے فرائض، شبیر کا ہر حکم ہے قرآن تیرے آگے، ہر زندگی کے امر کا محور حسین ہے، ہر زندگی کے امر کا محور حسین ہے، اپنی ہے نہیں کوئی بھی خوشیاں تیرے آگے، اپنی ہے نہیں کوئی بھی خوشیاں تیرے آگے، کس غیظ سے مارا ہے امانامے کو منہ پر، کس غیظ سے مارا ہے امانامے کو منہ پر، جب شمر لئیں بکتا تھا ہزیاں تیرے آگے، جب شمر لئیں بکتا تھا ہزیاں تیرے آگے، ایک پیاس کے چلو سے رواں کیسے ہے دریا، ایک پیاس کے چلو سے رواں کیسے ہے دریا، دنیا وفا اب بھی ہے حیراں تیرے آگے، دنیا وفا اب بھی ہے حیراں تیرے آگے، یہ کوفی و شامی جو تذبذب میں کھڑے ہیں، یہ کوفی و شامی جو تذبذب میں کھڑے ہیں، صفین میں تھے کل بھی پریشاں تیرے آگے، صفین میں تھے کل بھی پریشاں تیرے آگے، جس وقت تو پلٹا ہے لب تشنا وہاں سے، جس وقت تو پلٹا ہے لب تشنا وہاں سے، دریا کی ترائی ہے پشیماں تیرے آگے، دریا کی ترائی ہے، جس وقت تو پلٹا ہے، جس وقت تو پلٹا ہے لب تشنا وہاں سے، دریا کی ترائی ہے پشیماں تیرے آگے، اور آخری شعر ہے کہ شرمندہ ہے حسرت بھری یہ پیاس کی تصویر، شرمندہ ہے حسرت بھری یہ پیاس کی تصویر، جیسے ہو کھڑی چاک گریباں تیرے آگے، جیسے ہو کھڑی چاک گریباں تیرے آگے، اور مختار ہے کہ مظہر ہے تیرے پائیں تی آنکھوں میں لیے اشک، مظہر ہے تیرے پائیں تی آنکھوں میں لیے اشک، پھیلائے کھڑا اپنا ہے داماں تیرے آگے، حشرات کے مانند یہ انسان تیرے آگے، دریا کی طرح ہی میں ہیں شاداں تیرے آگے۔ میں دعوت کلام دوں گا جناب پروفیسر عین الحسن صاحب کو، وہ یہاں پر پڑھیں گے جی، درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ بچوں میں بالکل بندے ناچیز ہوں، جو مل جاتا ہے وہاں سے بارگاہ سے وہ سب آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ مصرع تھا کہ غدیر خم ہے سقیفہ کا انتخاب نہیں، یہ مصرع تھا، ملاحظہ کریں کہ یہ کیسا شہر بناتے ہو جس میں باب نہیں، دیکھیے دو لہجے ہمارے یہاں ہیں، بات سمجھ نہ سکے تو سمجھانے والا لہجہ، کہ یہ کیسا شہر بناتے ہو جس میں باب نہیں،
کہیں دماغ تو تم لوگوں کا خراب یہ کیسا شہر بناتے ہو جس میں باب نہیں؟ کہیں دماغ تو تم لوگوں کا خراب نہیں، کہیں دماغ تو تم لوگوں کا خراب نہیں. یہ آداب ہے. یہ کیسا شہر بناتے ہو جس میں باب نہیں، کہیں دماغ تو تم لوگوں کا خراب نہیں. تمہارے پھول کو کچھ لوگ پھول پڑھنے لگے، تمہارے پھول کو کچھ لوگ بھول پڑھنے لگے، بغیر نقطہ کسی کام کی کتاب نہیں. تمہارے پھول کو کچھ لوگ کہ تمہارے پھول کو کچھ لوگ بھول پڑھنے لگے. دیکھیے، میں آپ کے سامنے نیا خیال نہ لاؤں تو اس دور کی عکاسی نہیں ہوتی. وہی پرانے خیالات لا کے رکھوں تو اتنی دور سے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور کچھ ایسا بھی ہو کہ جس کے اندر آپ ہی سمجھیں، دوسرا نہ سمجھ پائے. یہ ہمارے اس فرش کی بہت بڑی دین ہے. اور ان کے سامنے کی جو ساری دنیا کو چھان کے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کے سامنے ہلکے پھلکے کچھ باتیں کہنا اچھا نہیں. ایسا ہو کہ جس کے اندر کوئی میسج بھی ہو. ملاحظہ کریں کہ تمہارے پھول کو کچھ لوگ بھول پڑھنے لگے، بغیر نقطہ کسی کام کی کتاب نہیں. وہیں تو بنتا ہے بارود کے اثر سے بہشت، وہیں تو بنتا ہے بارود کے اثر سے بہشت. وہ مدرسہ کہ جہاں پر کوئی نصاب نہیں، وہیں تو بنتا ہے بارود کے اثر سے بہشت. وہیں تو بنتا ہے بارود کے اثر سے بہشت. وہ مدرسہ کہ جہاں پر کوئی نصاب نہیں. عجیب دھوکے میں رکھتے ہیں اونچے نیچے لباس. عجیب دھوکے میں رکھتے ہیں اونچے نیچے لباس. عجیب دھوکے میں رکھتے ہیں اونچے نیچے لباس. بدن کو ڈھانپ کے رکھنا بھی کیا عذاب نہیں؟ بدن کو ڈھانپ کے رکھنا بھی کیا عذاب نہیں کہ جہاد امام کی غیبت میں ہم پہ ساقط ہے. تمہارا قتل بھی کر دیں تو کچھ ثواب نہیں. جہاد امام کی غیبت میں ہم پہ ساقط ہے. اور دکھاؤ مالک اشتر کی تیغ کا ہی جواب. دکھاؤ مالک اشتر کی تیغ کا ہی جواب. ابھی گلاب کا پانی ہے، یہ گلاب نہیں. دکھاؤ مالک اشتر کی تیغ کا ہی جواب. دکھاؤ مالک اشتر کی تیغ کا ہی جواب. ابھی گلاب کا پانی ہے، یہ گلاب نہیں. رسول بن کے علی کہہ گئے شب ہجرت، جو سچ کو سچ نہ دکھائے ہمارا خواب نہیں. رسول بن کے علی کہہ گئے شب ہجرت، جو سچ کو سچ نہ دکھائے ہمارا خواب نہیں. یہاں تو مولا کو مولا بناتا ہے مولا. یہاں تو مولا کو مولا بناتا ہے مولا. غدیر خم ہے ثقیفہ کا انتخاب نہیں. یہاں تو مولا کو مولا بناتا ہے مولا. یہاں تو مولا کو مولا بناتا ہے مولا. غدیر خم ہے ثقیفہ کا انتخاب نہیں. اور علی سے تم کو لحد بھی بچا نہیں سکتی. ابو تراب کسی اور کا خطاب نہیں. علی سے تم کو لحد بھی بچا نہیں سکتی. علی سے تم کو لحد بھی بچا نہیں سکتی. ابو تراب کسی اور کا خطاب نہیں. اور فرشتے قبر میں کیا پوچھے گونگے بہروں سے. فرشتے قبر میں
کیا پوچھیں گونگے بہروں سے، سوال 14 ہیں اور ایک کا جواب نہیں ہے۔ فرشتے قبر میں کیا پوچھیں گونگے بہروں سے؟ آداب 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 آداب۔ فرشتے قبر میں کیا پوچھیں گونگے بہروں سے، سوال 14 ہیں اور ایک کا جواب نہیں۔ ایک مطلب ملاحظہ کیجئے کہ حسین تیری تلاوت کا بھی جواب نہیں۔ مطلب سنیے، حسین تیری تلاوت کا بھی جواب نہیں، سنا کی نوک پہ کھلتی کوئی کتاب نہیں۔ حسین تیری تلاوت کا بھی جواب نہیں۔ حسین تیری تلاوت کا بھی جواب نہیں۔ بالکل سادے لفظ میں ایک شعر سنیے کہ سنا کی نوک پہ کھلتی کوئی کتاب نہیں، گلے پہ تیر لگا مسکرا دیے اصغر۔ یہ اور کیا ہے؟ مسکرا دیے، گلے پہ تیر لگا مسکرا دیے اصغر، یہ اور کیا ہے بتاؤ جو انقلاب نہیں؟ یہ اور کیا ہے بتاؤ جو انقلاب نہیں؟ اور جہاں سے دیکھو وہاں سے دکھائی دیتا ہے، کہے گا کون کہ عباس ماہتاب نہیں؟ جہاں سے دیکھو وہاں سے دکھائی دیتا ہے، جہاں سے دیکھو وہاں سے دکھائی دیتا ہے، کہے گا کون کہ عباس ماہتاب نہیں۔ شعر سنیے کیا، دم حیات علی اور پس حیات علی، دم حیات علی اور پس حیات علی، کہاں میں اپنی محبت میں کامیاب نہیں ہے۔ دم حیات علی اور پس حیات علی۔ کہ دم حیات علی ہیں پس حیات علی، ارے کہاں میں اپنی محبت میں کامیاب نہیں۔ نماز جزو علی ہے، علی ہیں جزو نماز، نماز جزو علی ہے، علی ہیں جزو نماز، اگر پلٹ کے نہ کہہ دے تو آفتاب نہیں ہے۔ نماز جزو علی ہے، علی ہیں جزو نماز۔ کہ نماز جزو علی ہے، علی ہیں جزو نماز، اگر پلٹ کے نہ کہہ دے تو آفتاب نہیں۔ یہ مانا تم ہو علی کے غلام اے قمبر، کنیز فاطمہ زہرا کا بھی جواب نہیں۔ یہ مانا تم ہو غلام علی کے غلام اے قمبر، کنیز فاطمہ زہرا کا بھی جواب نہیں۔ اور یہ بات سارے لعینوں کی سمت جاتی ہے، یہ بات سارے لعینوں کی سمجھ جاتی ہے، یزید اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں۔ یہ بات سارے لعینوں کی سمجھ جاتی ہے، یہ بات سارے لعینوں کی سمجھ جاتی ہے۔ مردہ آباد۔ مقطع میں وہ بھی پیش کر دوں جہاں آخری علی کا انتظار ہے کہ حسن وہ پردے میں بیٹھے ہیں ایک زمانے سے، حسن وہ پردے میں بیٹھے ہیں ایک زمانے سے، مگر صفات علی پر کوئی حجاب نہیں۔ حسن وہ پردے میں بیٹھے ہیں ایک زمانے سے، حسن وہ پردے میں بیٹھے ہیں ایک زمانے سے، مگر صفات علی پر کوئی حجاب نہیں۔ حسن وہ پردے میں بیٹھے ہیں ایک زمانے سے۔ حضرات، عید غدیر اور مباہلہ دونوں آپ کے پیش نظر، اور دونوں کے وقت کچھ ملتے جلتے۔ ملاحظہ کریں حضرات، ایک کلام پیش کرتا ہوں جس میں
दोनों का तस्करा हो जाए। मुलाहिजा कीजिए कि मतला पेश करता हूं। मैंने कहा कि मतले से ही आप समझ लेंगे, कहने की जरूरत नहीं है कि सोए हो पहलू में अपना हक जताने के लिए। सोए हो पहलू में अपना हक जताने के लिए, या कि बिगड़ी बात आए हो बनाने के लिए। सोए हो पहलू में अपना हक जताने के लिए, या कि बिगड़ी बात आए हो बनाने के लिए। ये भी क्या जिद है न बदले जिंदगी का रंग ढंग। ये भी क्या जिद है न बदले जिंदगी का रंग ढंग। मौत आ जाए नया जामा पहनाने के लिए। देखिए, मैं कोशिश यही करूंगा कि आप मेरे साथ रहिए, इससे कि बहुत छोटी सी एक चीज होती है जो शेर में होती है, वो नस्र में नहीं हो सकती, जो शेर में होती है उसी से शेर बनता है कि ये भी क्या जिद है न बदले जिंदगी का रंग ढंग। मौत आ जाए नया जामा पहनाने के लिए, और ना खुदा ही जब लिए हो दोष पर बारे गुनाह। इतना काफी है सफीना डूब जाने के लिए। ना खुदा ही जब लिए हो दोष पर बारे गुनाह। ना खुदा ही जब लिए हो दोष पर बारे गुनाह। इतना काफी है सफीना डूब जाने के लिए। और घर में पैगंबर के नाजेबा है गैरों की शबीह। घर में पैगंबर के नाजेबा है गैरों की शबीह। कह दो उनसे अपनी तस्वीरें हटाने के लिए। घर में पैगंबर के नाजेबा है गैरों की शबीह। कह दो उनसे अपनी तस्वीरें हटाने के लिए। अब अंधेरा छाने वाला है चिरागों से कहो सब रहें, चिरागों से कहो सब रहें तैयार अपनी लौ बढ़ाने के लिए। थरथराती लौ से भी उम्मीद बांधी जाएगी। आए मैदान में कदम अपना जमाने के लिए। संग जा सकते हैं एक महदूद ऊंचाई तलक। संग जा सकते हैं एक महदूद ऊंचाई तलक। आसमां तक रास्ता है सर उठाने के लिए। संग जा सकते हैं एक महदूद ऊंचाई तलक। आसमां तक रास्ता है सर उठाने के लिए। आसमां तक रास्ता है सर उठाने के लिए। और क्या करे खंजर खता अपनी छुपाने के लिए। क्या करे खंजर खता अपनी छुपाने के लिए। खून जिद पर आ गया है रंग लाने के लिए। क्या करे खंजर खता अपनी छुपाने के लिए। क्या करे खंजर खता अपनी छुपाने के लिए। खून जिद पर आ गया है रंग लाने के लिए। कि करते करते वार आखिरकार खंजर थक गया। करते करते वार आखिरकार खंजर थक गया। रोशनी राजी नहीं सीने से जाने के लिए। करते करते वार आखिरकार खंजर थक गया। करते करते वार आखिरकार खंजर थक गया। रोशनी राजी नहीं सीने से जाने के लिए। और एक दिन में ये 72 बार समझाया गया। एक दिन में ये 72 बार समझाया गया। मौत होती है कलेजे से लगाने के लिए। एक दिन में ये 72 एक दिन में ये 72 बार समझाया गया। मौत होती है कलेजे से लगाने के लिए। एक दिन में ये 72 बार समझाया गया।
موت ہوتی ہے کلیجے سے لگانے کے لیے، کہ موت ہوتی ہے کلیجے سے لگانے کے لیے، خم کا منظر سامنے آ کر صدا دینے لگا، خم کا منظر سامنے آ کر صدا دینے لگا، نوکے نیزہ چاہیے منبر بنانے کے لیے، خم کا منظر سامنے آ کر صدا دینے لگا، خم کا منظر سامنے آ کر صدا دینے لگا، نوکے نیزہ چاہیے منبر بنانے کے لیے، ایک پل میں سبت و اصغر کا تبسم کہہ گیا، ایک پل میں سبت و اصغر کا تبسم کہہ گیا، ارے کیا بچا تاریخ تیرے مسکرانے کے لیے، ایک دن میں سبت و اصغر کا تبسم کہہ گیا، ایک پل میں سبت و اصغر کا تبسم کہہ گیا، کیا بچا تاریخ تیرے مسکرانے کے لیے، اور ذکر میں عباس کے زہرا کو بھی شامل کرو، ذکر میں عباس کے زہرا کو بھی شامل کرو، پوری تاریخ وفاداری سنانے کے لیے، ذکر میں عباس کے زہرا کو بھی شامل کرو، پوری تاریخ وفاداری سنانے کے لیے، ارے باپ سے پوچھے کہ بیٹی سے کرے عظمت سوال، باپ سے پوچھے کہ بیٹی سے کرے عظمت سوال، کون ہے گھر میں شرف کس کا بڑھانے کے لیے، باپ سے پوچھے کہ بیٹی سے کرے عظمت سوال، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، باپ سے پوچھے کہ بیٹی سے کرے عظمت سوال، کون ہے گھر میں شرف کس کا بڑھانے کے لیے، اور آپ کا بیوی کچھ ایسے ہی دلوں میں ہے قیام، دیکھیں اس حجاب کو دکھا رہا ہوں میں، آپ کا بیوی کچھ ایسے ہی دلوں میں ہے قیام، جو بنائے ہی نہیں جاتے دکھانے کے لیے، آپ کا بیوی کچھ ایسے ہی دلوں میں ہے قیام، آپ کا بیوی کچھ ایسے ہی دلوں میں ہے قیام، آپ کا بیوی کچھ ایسے ہی دلوں میں ہے قیام، جو بنائے ہی نہیں جاتے دکھانے کے لیے۔ اہل بیت میں پہلی شہادت جو ہوئی وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ملاحظہ کریں کہ شکر محسن کا جو مفہوم شہادت دے گیا، شیطنی حضرات، شکر محسن کا جو مفہوم شہادت دے گیا، ارے لفظ تھا بے چین اس دنیا میں آنے کے، شکر محسن کا جو مفہوم شہادت دے گیا، شکر محسن کا جو مفہوم شہادت دے گیا، لفظ تھا بے چین اس دنیا میں آنے کے لیے، آپ کا بیوی کچھ ایسے ہی دلوں میں ہے قیام، جو بنائے ہی نہیں جاتے دکھانے کے لیے۔ حضرات ایک شعر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تاریخ میں ادب میں کہیں آپ کو مل جائے، کوئی اس کا کنایہ بھی مل جائے تو آپ مجھے بتائیے۔ عرش کی شہزادی تو تھیں وہ، لیکن اب شعر سنیے آپ کہ آپ کا بیوی کچھ ایسے ہی دلوں میں ہے قیام، جو بنائے ہی نہیں جاتے دکھانے کے لیے، اس لیے زہرا کا گھر ہے آسمان بے ستون، اس لیے زہرا کا گھر ہے آسمان بے ستون، کہ کوئی گنجائش نہ رہ جائے گرانے کے لیے، اس لیے زہرا کا گھر ہے آسمان بے ستون۔ اس لیے زہرا کا گھر ہے آسمان بے ستون،
کوئی گنجائش نہ رہ جائے گرانے کے لیے. علماء حضرات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ستون پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. اس لیے زہرا کا گھر ہے آسمان بے ستون, کوئی گنجائش نہ رہ جائے گرانے کے لیے. آیہ تطہیر نے ان کو بنایا ہے ستون. اب سنیے, آیہ تطہیر نے ان کو بنایا ہے ستون, بے در و دیوار کا ایک گھر بنانے کے. بے در و دیوار, آیہ تطہیر نے ان کو بنایا ہے ستون. آیہ تطہیر نے ان کو بنایا ہے ستون, بے در و دیوار کا ایک گھر بنانے کے لیے. بے در و دیوار کا ایک گھر بنانے کے لیے کہ روٹیاں لے جانے والوں جاؤ ہو جاؤ بلند. روٹیاں لے جانے والوں جاؤ ہو جاؤ بلند. ارے اس میں جوہر ہے در خیبر اٹھانے گیا. روٹیاں لے جانے والوں جاؤ ہو جاؤ بلند. روٹیاں لے جانے والوں جاؤ ہو جاؤ بلند. روٹیاں لے جانے والوں جاؤ ہو جاؤ بلند. اس میں جوہر ہے در خیبر اٹھانے کے لیے. اور آگ لے کر جو گئے تھے کل در زہرا کے پاس, آج ہیں مجبور اپنا گھر جلانے کے لیے. آگ لے کر کل گئے تھے جو در زہرا کے پاس, آج ہیں مجبور اپنا گھر جلانے کے لیے. اور میری ہر ایک سانس میں دو شکر پنہا ہے حسن. میری ہر ایک سانس میں دو شکر پنہا ہے حسن, ایک آنے کے لیے اور ایک جانے. میری ہر ایک سانس میں دو شکر پنہا ہے حسن, ایک آنے کے لیے. اچھا آزاد جی ہاں, ایک اور نیا سرا پڑھ دیں. دعویٰ کریں کہ عباس کو شبیر سے ہٹ کر نہیں دیکھا. عباس کو مطلب سنیے, عباس کو شبیر سے ہٹ کر نہیں دیکھا. سایہ تھا مگر جسم کے باہر نہیں دیکھا. عباس کو شبیر عباس کو شبیر سے کہ عباس کو شبیر سے ہٹ کر نہیں دیکھا. سایہ تھا مگر جسم کے باہر نہیں دیکھا. کہ بازو کے قلم ہونے پہ آتی ہو جہاں نیند, بازو کے قلم ہونے پہ آتی ہو جہاں نیند, تو نے تو شب ہجر وہ بستر نہیں دیکھا. بازو کے قلم ہونے پہ آتی ہو جہاں نیند, تو نے تو شب ہجر وہ بستر نہیں دیکھا. اور یوسف سے حسین شکل تھی عباس کی, لیکن یوسف سے حسین شکل تھی عباس کی, لیکن دنیا نے اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. یوسف سے حسین شکل تھی عباس کی, لیکن یوسف سے حسین شکل تھی. کہ یوسف سے حسین شکل تھی عباس کی, لیکن
दुनिया ने इसे आंख उठा कर नहीं देखा। और क्या कैफियत गैज लिखूं इब्ने अली की, क्या कैफियत गैज लिखूं इब्ने अली की। अरे गाड़ा जो अलम अपना तो पत्थर नहीं देखा, क्या कैफियत गैज लिखूं इब्ने अली की। गाड़ा जो अलम अपना तो पत्थर नहीं देखा। आजाद बिल्कुल सामने की बात सादे लफ्जों में। अभी मैंने आपसे कहा था अब्बास को शब्बीर से हट, वाकई नहीं है ही नहीं, कहीं कहीं सोचना भी नहीं है इस सिलसिले में। मजा करें कि माह शाबान में ही खल्क हुआ है अब्बास। तशरीफ लाइए मौलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माह शाबान में, मौलाना बुला जाकर, माह शाबान में ही खल्क हुआ है अब्बास। इतना शब्बीर के नजदीक रहा है अब्बास, इतना शब्बीर के नजदीक रहा है अब्बास। माह शाबान में ही माह शाबान में ही खल्क हुआ है अब्बास। इतना शब्बीर के नजदीक रहा है अब्बास। अच्छा सुनिए कि सामने अपने फरहेरा भी है और मश्क भी है। सामिन भाई देखिए, फरहेरा और मश्क अलग कर रहा हूं, किस लिए अलग कर रहा हूं। सामने अपने फरहेरा भी है और मश्क भी है। अरे तेरे परचम की अजब आबो हवा है अब्बा। सामने अपने फरहेरा भी है और मश्क भी है। तेरे परचम की अजब आबो हवा है अब्बास, तेरे परचम की अजब आबो हवा है अब्बास। और अश्किया आएंगे किस सम से खैमों की तरफ, अश्किया आएंगे किस सम से खैमों की तरफ। 4 हरफों को मिलाने से बना है। अश्किया आएंगे किस सम से खैमों की तरफ। कि अश्किया आएंगे किस सम से खैमों की तरफ। 4 हरफों को मिलाने से बना है अब्बास, 4 हरफों को मिलाने से बना है अब्बास। मतलब देखिए कि जिन आंखों को डर लगता है पानी के सफर से, जिन आंखों को डर लगता है पानी के सफर से, अरे पानी के सफर से वो कैसे मिलाएंगी नजर मेरी नजर से। जिन आंखों को डर लगता है पानी के सफर से, वो कैसे मिलाएंगी नजर मेरी नजर से। मुलाजा कीजिए कि ये करबो बला है, इसे मक्का न समझना। ये करबो बला है, इसे मक्का न समझना। पर कदमों से नहीं जाते, यहां जाते हैं सर से। ये करबो बला है, इसे मक्का न समझना। कदमों से नहीं जाते, यहां जाते हैं सर से। कदमों से नहीं जाते, यहां जाते हैं सर से। मुलाजा करें कि कदमों से नहीं जाते, यहां जाते हैं सर से। कि ताकीद थी, मुलाजा कीजिए कि ताकीद थी अब्बास पे पीछे से करो वार, मत देखो दिलावर को दिलावर की नजर से। ताकीद थी अब्बास पे पीछे से करो वार, मत देखो दिलावर को दिलावर की नजर से। पूरी तारीख है, हाशिम का कमर इनको नजर आता था हर सम। हाशिम का कमर, इसके पहले एक शेर सुन लीजिए। और ताकीद थी अब्बास पे पीछे से करो वार, मत देखो दिलावर को दिलावर की नजर से।
خود اپنے ہی سائے کو چبھو دیتی تھی نیزہ، واقف سپہ شام نہ تھی اپنی خبر سے۔ ہاشم کا قمر ان کو نظر آتا تھا ہر سامت، یہ بھول گئے چاند نکلتا ہے کدھر سے۔ ہاشم کا قمر ان کو نظر آتا تھا ہر سامت، یہ بھول گئے چاند نکلتا ہے کدھر سے، یہ بھول گئے چاند نکلتا ہے کدھر سے۔ آخر کلام آپ سن لیں، یہ ملاحظہ کر لیں، آخر کلام ملاحظہ کر لیں کہ اے مسلمانوں یہ مانا بربریت کا ہے دور، اے مسلمانوں یہ مانا بربریت کا ہے دور، تم کو اپنا بھی زمانہ یاد آنا چاہیے، تم کو اپنا بھی زمانہ یاد آنا چاہیے۔ وہ جو مومن تھا اسے تو تم نے کافر کہہ دیا، اور دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے۔ اے مسلمانوں یہ مانا بربریت کا وہ جو مومن تھا اسے تو تم نے کافر کہہ دیا، اور دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے۔ ارے چاند کو دیکھا مگر تاریخ پہچانی نہیں، کیا خوشی کا وقت ہے، چاند کو دیکھا مگر تاریخ پہچانی نہیں، کیا خوشی کا وقت ہے، کب غم منانا چاہیے، کیا خوشی کا وقت ہے، آخری شے سنیے، کب غم منانا چاہیے۔ ارے اتنا تو 6 ماہ کا بچہ بتا دے گا تمہیں کس جگہ رونا، کہاں پر مسکرانا چاہیے۔ جی ایک نعرہ صلاح بلند کریں حضرات۔ لا لیکن حضرات ایک زوردار نعرہ صلاح بلند کریں۔ ملاحظہ کریں کہ غدیر کہ ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں۔ ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں، لیکن دوسرا مصرع مل جائے تو کمال ہے، تائید غیبی ہوتی ہے۔ ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں، دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں۔ ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں، ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں، دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں۔ ارے تم نے اتنی دیر کر دی نور کی پہچان میں، دھوپ اتر کر آ گئی دیوار سے دالان میں، تم نے اتنی دیر کر دی نور کی پہچان میں۔ ملاحظہ کیجئے کہ بس گئی نہج البلاغہ کیا دل سلمان میں، ارے بس گئی نہج البلاغہ کیا دل سلمان میں، فارسی کیوں اجنبی لگنے لگی ایران میں، ارے بس گئی نہج البلاغہ کیا دل سلمان میں۔ بس گئی نہج البلاغہ کیا دل سلمان میں، فارسی کیوں اجنبی لگنے لگی ایران میں۔ ارے لاج رکھ لی تو نے اپنے نام کی بنت اسد، بنت اسد لاڈلے اتنے اتارے جنگ کے میدان میں، لاج رکھ لی تو نے اپنے نام کی بنت اسد، لاڈلے اتنے اتارے جنگ کے میدان میں، کہہ رہی ہے نوک نیزہ سے تلاوت کی مہک، پھول مصنوعی نہیں رکھے گئے گلدان میں۔
کہہ رہی ہے نو کے نیزہ سے تلاوت کی مہک، پھول مصنوعی نہیں رکھے گئے گلدان میں، ارے کون چھینے گا بھلا سجاد سے عید غدیر، کون چھینے گا بھلا سجاد سے عید غدیر، صبح کو آنا پڑے گا شام کے زندان میں، صبح کو آنا پڑے گا شام کے زندان میں، کہ رات بھر جاگا کیے دشمن نلی سوتے رہے، رات بھر جاگا کیے دشمن نلی سوتے رہے، کس قدر بے چینیاں ہیں ایک اطمینان میں، کس قدر بے چینیاں ہیں، کس قدر بے چینیاں ہیں ایک اطمینان میں، کس قدر بے چینیاں ہیں ایک اطمینان میں، کہ اے مسلمانوں نبی سے اپنی آنکھیں پھیر لو، اے مسلمانوں نبی سے اپنی آنکھیں پھیر لو، آئے ہیں جلوہ خدا کا دیکھ کر انسان میں، اے مسلمانوں نبی سے اپنی آنکھیں پھیر لو، آئے ہیں جلوہ خدا کا دیکھ کر انسان میں، کہ زندگی چاہو تو مر جاؤ علی کے نام پر، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اس نقصان میں، زندگی چاہو تو مر جاؤ علی کے نام پر، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اس نقصان میں۔ اب سنیے، ذکر مولا ہے تو مولا کے صفات بھی دیکھیے کہاں کہاں کس رخ سے، کہ سارا عالم دیکھیے رکھ کر علی کو دھیان میں، سلسلوں میں سالکوں میں عشق میں عرفان میں، اختیار و جبر میں محسن میں اور احسان میں، لازم و ملزوم میں موجود میں امکان میں، صورتوں میں آیتوں میں قول میں قرآن میں، مسجد و محراب میں اللہ کے فرمان میں، مدح میں تشبیب میں ابیات میں دیوان میں، منقبت میں نعت میں اور کلمہ سبحان میں۔ ارے دین کامل ہو گیا وصف علی ہے ناتمام، کتنی وسعت ہے غدیر خم تیرے میدان ہے، دین کامل ہو گیا وصف علی ہے ناتمام، کتنی دین کامل ہو گیا وصف علی ہے ناتمام، کتنی وسعت ہے غدیر خم تیرے میدان میں۔ اور آپ کے رنگ کا ایک شعر سنا دوں آپ کو، کہ اے مسلمانوں علی کو مان لو سچا وزیر، اے مسلمانوں علی کو مان لو سچا وزیر، ورنہ یوں ہی مارے جاؤ گے وزیرستان میں، اے مسلمانوں علی کو مان لو سچا وزیر، اے مسلمانوں علی کو مان لو سچا وزیر، اے مسلمانوں علی کو مان لو سچا وزیر، ورنہ یوں ہی مارے جاؤ گے وزیرستان میں۔ اور اے حسن ان شاعروں پر بھی خدا لعنت کرے، اے حسن ان شاعروں پر بھی خدا لعنت کرے، ایک مصرع جو نہ لکھ پائے علی کی شان میں، اے حسن ان شاعروں پر بھی خدا لعنت کرے، ایک مصرع جو نہ لکھ پائے علی کی شان۔ جناب پروفیسر عین الحسن صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر درود بھیج دیں۔ محمد وال میں گزارش کروں گا مولانا شاہدی صاحب کو یا ممبر پر تبرکن۔ سبحان اللہ۔ بآواز بلند صلوات، بہت ہی مختصر محفل، بہت ہی کامیاب اور عقیدت اور نورانیت تمام پہلوؤں کو سمائے ہوئے، بہت ہی کامیاب، اور میں بہرحال بہت ہی اس سے کلام سے میری ایمان میں بھی جلا پیدا ہوئی ہے، کہاں کہ فکر جو ہے
وہ کسی کی عالم کی یا دوسرے کی کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہے۔ فکر جو ہے وہ باطن کی گہرائی میں جہاں تک ولا جو ہے گہرائی تک ہوتی ہے اسی لحاظ سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ مختصر چند کلمہ تبرکاً محفل تو ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ آپ نے ابھی جو کلام سنا، جہاں تک میں نے کئی اشعار میں غور کیا، ہر ایک شعر جو ہے بہت ہی اہم احادیث کا اور تاریخ کا اور بہت سی مطالب کو اپنے اندر سمے ہوئے تھے۔ وہ ایک جملہ آپ نے پہلے کہا تھا، یہ ثقیفہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں میں نے بیان بھی کیا تھا کہ انہی شہزادی کا مزار مقدس پیغمبر کے بعد بنایا گیا، جو بھی میں نے عرض کیا تھا اس میں دہرا رہا ہوں، چونکہ آپ نے کہا تو اس میں نے ایک جملہ بعد میں کہا تھا کہ 1400 سال پوری امت نے یہ مقابر، یہ مقبرے بنائے۔ 1400 سال تک پوری امت جو تھی ان مقابر کو، مقبروں کی زیارت کرتی تھی۔ یعنی اتنا بڑا اجماع ہے امت کا، 1400 سال کا امت مسلمہ کا اجماع، مقابر بنانا جائز ہے، زیارت ان کی کرنا جائز ہے۔ 1400 سال پوری امت خلافت کے لیے تم نے اجماع کو بھی اصول بنایا، تو جب 1400 سال جس مسئلے میں امت مسلمہ کی اجماع ہے، تو اس 14ویں صدی میں آ کر تم نے ان مزارات کو مسمار کیا۔ 1400 سال پوری امت کے اجماع کو تم نے رد کر دیا، تو تم 1400 سالہ امت کے اجماع کو رد کر سکتے ہو، تم ثقیفے کی میٹنگ کو کیوں نہیں رد کر سکتے؟ یہ اور اس کے بعد آپ نے وہ بھی حدیث کا ہی تھا جو ٹخنوں سے اوپر، وہ بھی متفقہ حدیث بھی ہے اور وہاں ادھر ہے، ایسا نہیں اپنی طرف سے نہیں، کہ فرمایا کہ ایک ایسا گروہ ہوگا کس اللیت ہے مشمر الاعذار، لمبی داڑیاں ہوں گی، پیغمبر کا فرمان ہے، کس اللیت مشمر الاعذار، ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، وہ قرآن بہت پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، پیغمبر کا فرمان ہے اور معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ تو ایک ایسا گروہ ہوگا کہ جس کی داڑیاں لمبی ہوں گی اور ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، قرآن بہت پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر، کہ دین سے اس طرح خالی جائیں گے جس طرح تیر کمان سے خالی جاتا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ اس طرح ساری باتیں ہیں تو خالی کیسے جائے گا؟ تو آپ فرمایا کہ یہ خالی ہوں گے ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کے انکاری ہوں گے، تو اس بنا پر جو ہے یہ ان کا سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اور اس مقام پر وہ ابن عباس کی بھی روایت ہے جو آیا تھا، بات کو کہہ دوں گا، ابن عباس سے بھی روایتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو آیت میں نے پڑھی، دو چند کلمات اس سے کہہ دوں بالکل مختصر، کہ قرآن حکیم کے جو احکام ہیں تا قیامت ہر دور کے لیے ہیں، آج ہمیں بھی وہی حکم ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ایمان اور عمل دونوں، کمال ایمان بھی ہو اور تقوی فرائض کا ادا کرنا، محرمات سے دامن بچانا، یہ دو چیزیں کافی ہیں نجات کے لیے۔ لیکن توحید کہتی ہے کہ آیت یہیں ختم نہیں ہوتی، کہ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، جو نگاہ توحید میں صادقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت اختیار کرو۔
معلوم ہوا کہ ایمان ہو اور تقوی بھی ساتھ ہو، جب تک صادقین کا وسیلہ نہیں ہوگا نہ ایمان قبول ہو سکتا ہے نہ تقوی قبول ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بنو، تقوی ہو گیا، دونوں چیزیں آ گئیں، دونوں آ گئیں۔ تب اس کے بعد پھر خدا کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، توحید تک رسائی کے لیے وسیلہ کا دامن تھامو، تلاش کرو۔ تو وہاں بھی کہتا ہے کہ صرف ایمان اور تقوی نجات کے لیے کافی نہیں، صرف ان دو باتوں سے اللہ نہیں ملتا ہے۔ اگر اللہ ملنا چاہتے ہو، قبول ہونا کرانا چاہتے تو ایمان اور تقوی کے صادقین کی معیت کرو، حاصل کرو، اور وسیلے کا دامن تھامو۔ تو یہ دونوں جو ہے تب تمہارا ایمان اور تقوی قبول ہوگا۔ اور امانت، دین ایک امانت ہے جو خدا نے اپنے معصوم بندوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی، اور ظاہر ہے کہ وہ ایمان کی درجے پر، کردار میں، سب میں عصمت کی منزل پر فائز تھے، تو قدرت ان کے ذریعے سے یہ امانت دین اپنے بندوں تک جب پہنچائی، اور ان امانتوں میں، ان صفات میں سے دو صفتیں جو ہیں وہ اہم ہیں، ایک صداقت ہے، دوسری امانت داری ہے۔ صداقت اور امانت داری، پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت تک ان دونوں کا مشرکین سے اپنا کلمہ پڑھا لیا کہ نام نہیں لیتے، صادق ہے، امین ہے، صادق ہے، امین ہے۔ اور صداقت کی یہ منزل ہے کہ جب اعلان کر چکے تو اعلان کے بعد ایک دن جو ہے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور قریش کو مشرکین وہاں جمع ہوئے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ادھر سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو کیا تم تسلیم کرو گے؟ کہ ہم تسلیم کریں گے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ جب کہہ چکے تو آپ نے فرمایا میں اسی طرح آخرت اور دنیا کے درمیان میں کھڑا ہوں، آخرت کا انجام بھی دیکھ رہا ہوں، عذاب بھی ہے، لہذا تم اس عذاب سے بچنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس اقرار کر رہے ایک جانب صداقت کا، اس بعد جیسی رسالت کا یہ اعلان کیا فوراً وہ بکھر گئے۔ تو پیغمبر نے صداقت کا بھی لوہا منوایا، امانت داری کا بھی لوہا منوایا، اور اس منزل پر کہ آخر منزل پر کہ جب ہجرت پیغمبر نے کی تو ہجرت کرتے ہوئے وہاں سے بھی جب جانے لگے تو اس وقت تک امانتیں ان کی پیغمبر کے پاس تھیں، اور پیغمبر کے پاس تھیں، امیر المومنین کے سپرد کی، اور پھر بات کو جب واپس لینے کے لیے آئے تو علی سے مانگا۔ جب رسول گئے تھے تو بتایا نہیں تھا کہ فلاں فلاں کی یہ امانت ہے، اور کمرہ بند تھا، دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہاتھ ڈالتے تھے، جو آ کر کہتا تھا امانت، تو بھری ہوئی ڈھیر جو تھا ہاتھ پھیلاتے تھے، وہی امانت میرے مولا کے ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ اور یہ ایسی ہے کہ جو آیا جس کی امانت ہے وہی ہاتھ میں آئی واپس لوٹ۔ یہ کچھ ایسی ملتی جلی بات ہے کہ جب جناب موسیٰ کو جناب شعیب بھیجنا چاہا انہوں نے کہ جاؤ، کئی عصا کا ڈھیر لگا ہوا ہے کمرے کے اندر اندر ہے، وہاں سے ایک عصا اٹھا کر لاؤ، تو ایک عصا اٹھا کر لائے تو کہا اس کو ان میں پھینک دو، ڈال دیا، ڈھیر لگا ہوا تھا، کہا پھر جاؤ، پھر گئے تو پھر جب اٹھا کے لائے تو وہی عصا ان کے ہاتھ میں تھا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی عصا جو معجزاتی عصا تھا، تو وہ حجت کی میں وہی آ رہی تھی چیز کہ جو وہ چاہتے تھے۔ یعنی وہاں بھی کچھ ایسی مثال ہے، یہاں بھی کچھ اسی طرح کی مثال نظر آتی ہے۔ تو امانت اور صداقت دونوں کی جو منزلت یہ ہے، تو اس منزل پر پہنچتے ہوئے، اور جب 9 ہجری ہوئی تو 9 ہجری کی منزل پر، بہت ہی مختصر، جو اس میں کوئی زیادہ باتیں نہیں، 9 ہجری جو ہے جسے عام الوفود کہتے ہیں، کہ پیغمبر نے تمام قبائل کی طرف مذہب کے پیشوا وغیرہ خطوط لکھے، وہاں سے جو وفد آنے لگے، وہ وفد جب آئے تو اسی لیے اس کو عام الوفود کہتے ہیں۔ تو اس عام الوفود میں نجران سے بھی ایک بڑا قافلہ آئے، 70 کا افراد سے بھی زیادہ افراد تھے اس میں، وہ جس قسم منزلت کے تھے۔ وہاں جب آئے اور آنے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیغمبر نے دیکھا، رخ پھیر لیا، باہر نکلے کہ ہم آئے تھے، اور پیغمبر رخ پھیر لیا۔ مزاج رسالت شناس جناب سلمان نے دیکھا اور کہا کہ دیکھو تم اپنا حلیہ تو دیکھو، ادھر تارک الدنیا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری انگلیاں جو سونے کی انگوٹھیوں سے بھرے ہوئے ہیں، خالص ریشم کے تم نے یہ چوبے پہن رکھے ہیں، ان کو اتارو، سادہ لباس پہنو، یہ سونے کے زیورات جو پہن رکھے ان کو اتار دو، پھر ہمارے رسول کے پاس جاؤ۔ جب پھر گئے تو پیغمبر ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ بیٹھے، گفتگو ہوئی 3 دن تک، پیغمبر ان تک پہنچاتے رہے، باتیں آپ سب جانتے ہیں، 1-2-3 باتیں میں ان کے ختم
ختم کرتے ہوئے. تو اب وہاں وہ منزل آئے کہ جہاں مباہلے کی صورت پیدا ہوئی کہ ان کے پاس دلیل آ چکی، اور دلیل آنے کے بعد جو ہے ادھر قرآن نے کہا کہ صادقین کی معیت حاصل کرو، تو ادھر قرآن نے کہا اب پیغمبر کا بھی اور توحید پر بھی لازم تھا کہ صادقین کا تعارف کرائیں کہ کون سے صادقین ہے نگاہ توحید میں، نگاہ رسالت میں. تو لہٰذا ان کا تعارف بھی کرانا تھا. قدرتی خود ہی جو ہے ایسے مواقع فراہم کرتی رہتی ہے. ایک جملہ آگیا تو عرض کروں، ائمہ کو معاف کیجیے گا مختلف جگہ آپ کی شہادت ہوئی، مشہد میں، سامرے میں، کاظمین میں. جب ان مقامات پر جس طرح سال بھر خدا کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کا ہجوم رہتا ہے، اسی طرح آل محمد کے ائمہ کی مزارات پر بھی 12 مہینے لاکھوں افراد کا ہجوم رہتا ہے. جی تو اور کسی کیا نہیں ہوتا. تو اب آپ اعتراض نہیں کیجیے کہ ساتھ کیوں رکھا، اگر علیحدہ ہوتے تو ماننے والے ایسے ہی بنا لیتے. لہذا یہیں ساتھ رکھو تاکہ انفرادیت جو ہے جو ماننے والے ہیں وہ ایسی مقبرے بنا کے کہیں لاکھوں ہی کرتے ہیں. تو قدرتی لیے حجت امیر المومنین نے بھی کوئی زیادہ اس کے اندر رکاوٹ نہیں کی ہے. تو اب یہ کہ جب رسول آیت نازل ہوئی تو اب سلمان سے کہا جاؤ وہاں سائے کا انتظام کر دو. سائے کا انتظام کیا، پیغمبر روانہ ہوئے، اور جب روانہ ہوئے تو جو آیت کے الفاظ تھے اسی ترتیب سے پیغمبر نے ساتھ لیا. یعنی وہ آیت مباہلہ سایہ کر رہی تھی. ابنانا 2 بچے ہیں، نسانا 1 شہزادی ہیں، اور درمیان میں شہزادی ہیں. انفسنا نفس کی جگہ پہ امیر المومنین ہیں. اور یہاں بھی جیسے حجاب کی آپ نے بات کی کہ جو شہزادی کا قدم اٹھتا تھا امامت کا پاؤں وہاں آ کر ان نشان قدم پر کے لیے بھی حجاب بن رہا تھا. اس منزل تک کی منزلت شہزادی کی. تو اب وہاں یہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد تم اپنے عجیب، میں ٹی وی پر بھی سن رہا تھا ترجمہ کر رہا، عجیب ہے، حیرت کی بات ہے. کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ہم تو لا رہے ہیں جی، ہم اپنے خواتین کو لاتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی جمع انفس نفوس کو لاتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ وہ داماد تو ادھر آ جاتا ہے بیٹوں میں، یا انفس سے مراد ہے خود رسول کی ذات، ہم اپنے آپ کو بھی لاتے ہیں. یعنی کتنی دشمنی ہے علی ابن ابی طالب کی کہ ہر منزل پر کیا کیا تعویل کر کے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ ہستیاں پہنچیں، اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد معلوم کیا تو یہ کہا کہ یہ ایسے نورانی چہرے ہیں تو پہاڑ سے کہیں تو اپنی حرکت جو ہے میں آ جائے. اور اس کے بعد انہوں نے مباہلہ عیسائی ایک ہی دفعہ مقابلے کے لیے آئے. اتنی شرافت تھی کہ اس کے بعد پھر کبھی مقابلے کے لیے نہیں آئے. عیسائی ہوتے ہوئے یہ کہا کہ ایسے نورانی چہرے ہیں جی، پہاڑ کو اشارہ، وہ تو اعجاز کو مان رہے ہیں، ان کی نورانیت کو مان رہے ہیں. تو اب اس مقام پر 2-3 باتیں کہنی، مختصر میں کر رہا ہوں. شہزادی آیات میں گنجائش تھی، نساء کی جمع. خیبر میں اعلان کیا تو کتنے اصحاب جو تھے تیار تھے دوبارہ بھی جانے کے لیے، صبح کو کھڑے تھے کہ فضیلت مل جائے. آج آیت کی فضیلت ملنی تھی، گنجائش تھی، لیکن کسی زوجہ نے خواہش نہیں کی جی. اور نفس بھی جمع بھی تھی. پیغمبر ایک داماد کو ساتھ لے گئے، تو اگر داماد کی حیثیت سے جا رہا ہے تو پھر اگر کوئی اور پیغمبر عادل ہے، اگر اور بھی داماد ہوتا تو ساتھ لے کر جاتے. تو پیغمبر کے ایک داماد کو لے جانا بھی بتاتا ہے کہ اور کوئی داماد نہیں تھا. تو اب یہ گفتگو جو مختصر سی گفتگو ہے، شہزادی کو پیغمبر ساتھ لے گئے. یہ مرکز ہے امامت و نبوت کے درمیان. یہ عظمت زہرا ہے کہ جس طرح قدرت نے وہاں تعارف کرانے کے لیے زہرا کے نام سے جو قریب رشتے تھے اسی لحاظ سے آیت تطہیر کے لیے بیان کیا، یہاں بھی درمیان میں رکھا، اور جمع کے ہوتے ہوئے اکیلی شہزادی گئی ہیں. اب شہزادی کے متعلق 2-3 باتیں ختم کرتا، میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. کہ شہزادی عظمت وہ ہے کہ جس کی عظمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور حدیثیں تو ایسی بہت سی ہیں کہ جن کو بیان کرنا چاہیے اور وہ بھی پہنچانے کے لیے. لیکن توحید نے اس شہزادی کی عظمت کو جب لے گئے تو وہاں ہم سنتے ہیں کہ اہل بیت کو دیکھا تو وہ
قرآن اکیلا کافی نہیں ہوا تو اہل بیت آئے تو تب جو ہے ان ماننے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن جس شہزادی کے سلسلے میں 2-3 باتیں یہ عائلی گفتگو کرتی ہوئی شہزادی فرماتی ہیں. میرے بابا جب گئے معراج کو تو جنت میں ایک درخت پر ایک ہی سیب تھا. ہاتھ بڑھایا وہ سیب آ گیا, 2 حصوں میں تقسیم ہوا. خود ایک حصہ میرے بابا نے تناول کیا. خدا نے اس جوہر سے میرے جسم کے جوہر کو خلق کیا اور ایک حصے کو تلوار میں بدل کر وہ آپ کے ہاتھ میں تھما دی. جی شہزادی یہ بیان کر رہی ہے اس منزل کو, یہ کسی نے بتایا نہیں ہے, یہ بیان کر رہی ہیں. تو جو بات 1-2 مجھے آپ سے کہنی ہے کہ قدرت نے شہزادی کو جو عظمت دی تھی اس عظمت کے لحاظ سے قدرت نے یہ ضرور ہے کہ میرے مولا کی امیر المومنین کی یہ منزلت ہے کہ خدا کے نزدیک کہ وہ خانہ کعبہ میں ان کا ظہور ہوا. لیکن ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں, شہزادی کی عظمت کے تحفظ کے لیے, شہزادی کے لیے کہ شریک جو ہو اس کو فضل حاصل ہو, تو شہزادی کی وجہ سے توحید نے علی کو یہ بھی فضیلت عطا کی ہے کہ شوہر کی فضیلت ہو تو قدرت نے ایک یہ فضیلت عطا کی ہے کہ تاکہ جو ہے زہرا کی عظمت جو ہے اس عظمت کا جو ہے وہ بھی برقرار رہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تو ایک تو یہ منزل ہے, اور دوسری منزل یہ ہے کہ قدرت نے شہزادی کے لیے اپنے کئی اصولوں کو توڑ دیا ہے, کئی اصولوں کو توڑ دیا ہے. اور اولاد پر تعظیم فرض ہے, لیکن یہاں ہے سید الانبیاء جو ہے وہ تعظیم کر رہے ہیں, بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. توحید نے اس اصول کو بھی شہزادی کے لیے بدل دیا ہے. اور اس کے بعد جہاں اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر جو اب تک کوئی ان کا ہمسر نہیں تھا, یہ شہزادی نے یہ فضیلت عطا کی ہے. تو اب قرآن حکیم کی میں نے بات کو ختم کیا, اس کو زیادہ نہیں کہنا چاہتا, بہت کچھ ہو چکا. تو یہ مباہلے کی آیت جو ہے, یہ مباہلے کی آیت میں جو ہے صادقین کا تعارف کرا دیا گیا, اور تعارف کرانے کے ساتھ تا قیامت جو ہے یہ مہر ثبت کر دی کہ اگر قرآن جو کہتا ہے کہ صادقین کے لیے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, تو پھر صادقین کو پہچاننا ہے تو مباہلے میں پہچان لو. یہ ہے نگاہ توحید میں صادق ہے, ان کے ساتھ اگر ہو گئے تمہارا ہر عمل قبول ہو جائے گا. ویسے اتنا ہی کافی ہے, زیادہ نہیں. دیر ہو گئی. اور جو کلام آپ نے سنا میں بہت اس سے متاثر ہوا, بہت بلند کلام پروفیسر صاحب جو ہے یہ انتہائی یعنی علمی لحاظ سے, فکر کے لحاظ سے, معرفت کے لحاظ سے جو ہے. تو پالنے والے انہی ہستیوں کا واسطہ, شہزادی کا واسطہ, اور تجھے پالنے والے نفس رسول کا واسطہ. یہ احمد بن حنبل کو کہا, بیٹے نے پوچھا کہ اصحاب میں سے فضیلت کے درجات کیا ہیں, تو انہوں نے کہا خلیفہ اول, خلیفہ دوم, سوم اور نام لیے. کہا کہ آپ نے علی کا نام نہیں لیا. کہا کہ بیٹا تم نے اصحاب کے متعلق پوچھا ہے, اہل بیت کے متعلق نہیں پوچھا. جی. اور پھر دوسری منزل یہ, ابن عباس تھے, نابینا ہو چکے, نگاہ کمزور ہو چکی تھی, جا رہے تھے اور جاتے ہوئے ایک جگہ پر جو ہے کوئی حضرت علی کو برے کلمات کہہ رہے تھے. تو کہا مجھے لے جاؤ ان کے پاس. قریب آیا, ایکم الصاب لرسول اللہ, تم میں کون ہے جو پیغمبر کو گالیاں برے کلمات کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا استغفر اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایکم الصاب, تم میں کون ہے کہ جو علی کو برا کہہ رہا تھا. کہا کہ ہاں ہم نے اتنے کو. اس وقت یہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول سے سنا, من سب علیا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, جس نے علی کو برا کہا اس نے خدا کو برا کہا, اور جس نے خدا کو برا منہ کے بل خداوند عالم اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. اسی طریقے سے یمن سے واپس لوٹے, اور واپس لوٹنے پر علی کی ایک تقسیم پر ایک صحابی نے اعتراض کیا. 3 دفعہ اس نے اعتراض کیا, پیغمبر رخ پھیر لیا. یہ ریاض النظرہ سب کتابیں موجود ہیں. پھیر لیا, اور پھر لینے کے بعد پھر کہا ما تریدون لعلی, تم کیا چاہتے ہو علی کے لیے, کیا چاہتا ہے علی. علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے.
تو یہ سب باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں. تو پالنے والے اسی ولی کا واسطہ. ہمارے ان حضرات نے بھی جو کلام پیش کیا ان کی مدح میں محسوم ان کی اس کو قبولیت کے شرف عطا فرما اور ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما. حاضرین کو بھی ہر آفت سے محفوظ فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور پالنے والی جس حجت کا تو انتظار کر رہے ہیں اسی کا انتظار کر رہے ہیں ان کا جلد ظہور فرما, اور ہمیں ان کے غلاموں میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما. اللہ متقبل منا. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا امیر المؤمنین, السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم یا حسن المصطفیٰ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء, السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا, علیک وعلی آبائک وابنائک الاربعہ وعلی اختک فاطمۃ المعصومہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا امام الانس والجان, عجل اللہ لک ما بعدک من النصر وظہور الامر, وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی جزاک اللہ صلی جزاک اللہ جزاک اللہ صلی اللہ. ماشاء اللہ آپ نے جو ہے نا ماشاء اللہ چاند لگا دیا.